السلام علیکم طلباء، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تاریخ ہے 21 دسمبر 2020، دن پیر۔ ہمارا آج کا سبق ہے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک۔ ہم اس کے پہلے ذخیرہ الفاظ کریں گے۔ سب بچے اپنی کاپی کھولیں اور پینسل کے ساتھ لکھنا شروع کریں۔ ذخیرہ الفاظ آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ پیغام، عیادت، مشورہ، غیبت، دل آزاری، متعدد، رحم دلی، محتاجوں، شفقت، حیثیت، اعتراف، ہمسایوں، بانٹنا، اجنبی، رفقائے پہلو۔ بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرنے سے یہ مراد ہے کہ ہم بہن بھائیوں کے ساتھ محبت اور پیار سے رہیں، بہن بھائیوں کے لیے وہی کچھ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کی جائے، اگر وہ کسی کام میں کوئی مشورہ مانگے تو انہیں بہتر مشورہ دیں، اگر کبھی انہیں مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کی جائے اور ان کے پیچھے سے ان کی غیبت نہ کی جائے، ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آیا جائے۔ اور ایسے ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ ساتھ رشتہ دار جو ہیں ان سے بھی حسن سلوک کرنا چاہیے، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، ان کا بھی ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے، اور جب وہ کبھی آپ کو دعوت پر بلائیں تو ان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ہمسایوں کا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا چاہیے، ہر طرح سے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمسایوں کو جب کبھی مدد کی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرنی چاہیے، ہمسائے اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنی چاہیے، اگر وہ آپ کو سے کسی کام میں مشورہ مانگے تو اسے بہترین مشورہ دینا چاہیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ ہمسایہ ہمارے آس پاس جو رہتے ہیں ان کو ہمسایہ کہا جاتا ہے، اگر وہ رشتہ دار ہے تو اس کا بہت زیادہ حق ہے، اگر کوئی اجنبی ہے یا ہمارے پاس بیٹھنے والے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں ہمسائے کے بارے میں ان سے نیک سلوک کرنے کے بارے میں حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی ہمارے پاس جو بیٹھنے والے ہیں ان سب کے ساتھ احسان کرو، یعنی کہ سب کے ساتھ ہی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہمسایہ جو ہے وہ ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے محفوظ رہے، یعنی نہ تو ہماری زبان سے اسے تکلیف پہنچے اور نہ ہی ہمارے ہاتھ سے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، ہم نے بہن بھائیوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا ہے، اور جب کبھی ان کو مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد بھی کرنی ہے، اور اپنی زبان اور ہاتھ سے ان کو محفوظ رکھنا ہے کہ ایسے کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچے، کوئی ہم ایسی بات کر دیں یا ہماری ہاتھ سے کہ ان کی مار کی وجہ سے اور لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کسی طرح بھی ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 50 کھولیں گے
اور دیکھیں گے ہماری کتاب میں ہمسایوں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں کیا فرمایا گیا۔ سب بچے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 50 کھولیں۔ بہن بھائیوں سے اچھا سلوک۔ بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں اسی طرح سوچنا چاہیے جیسا ہم اپنے لیے سوچتے یا چاہتے ہیں۔ ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کا ہر طرح خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنی چاہیے۔ خوشی یا غم میں ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی مشورہ مانگیں تو انہیں بہترین مشورہ دینا چاہیے۔ ان کی غیر حاضری میں ان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے لیے وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی بات سے ہمارے بہن بھائیوں کی دل آزاری نہ ہو یا ہم سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ صفحہ نمبر 50 کی ہم نے پڑھائی کی بہن بھائیوں سے اچھا سلوک۔ صفحہ نمبر 51 رشتہ داروں سے اچھا سلوک۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس فرمان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں سے ملنے اور ان کا خیال رکھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات ایسی ہیں جن میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ والدین کے بعد رشتہ داروں کے حقوق پر اسلام میں بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں۔ قرآن مجید میں ہے، اور ماں باپ رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو اور ادب و احترام کا لحاظ رکھے۔ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے رشتہ دار مالی طور پر کسی مشکل میں ہوں تو اپنی حیثیت کے مطابق ان کی مالی مدد کریں۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ صفحہ نمبر 50 اور 51 کی ہم نے پڑھائی کی۔ صفحہ نمبر 52 پڑوسیوں سے اچھا سلوک۔ پڑوسی یا ہمسائے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے اطراف میں یا قریب رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسلام میں ہمسایوں کے حقوق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ رات کو بھوکا سویا ہو اور اس نے خود پیٹ بھر کر کھایا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات سے باخبر رہیں کہ ہمارے کسی ہمسائے کو ہماری ضرورت تو نہیں۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا، تکلیف میں ان کے کام آنا، ان کے دکھ درد
میں شریک ہونا اور ان کی خوشیوں کو بانٹنا ایک اچھے پڑوسی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ قرآن مجید میں ہمسائے کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رشتہ دار ہمسایوں، اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں سب کے ساتھ احسان کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لحاظ سے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور ہر ممکن حد تک کوشش کریں کہ ان کے حقوق ادا کریں۔ پیارے بچوں، اپنے پڑوسی کی عزت کرنا، ضرورت کے وقت ان کے کام آنا اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا پڑوسیوں کا حق ہے۔ ہمیں پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان یا ہاتھ سے ہمارے کسی ہمسائے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ صفحہ نمبر 50، 51 اور 52 کی ہم نے پڑھائی کی۔ اب ہم اس سبق کی سرگرمیاں کرتے ہیں۔ سرگرمیوں میں سوال الف خالی جگہ پر کیجیے۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیش نہیں کرنا چاہیے، برا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، بہن بھائیوں کی غیر حاضری میں ان کی ڈیش نہیں کرنی چاہیے، ان کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کے بعد ڈیش کے حقوق پر اسلام میں بہت زور دیا گیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق پر۔ نمبر 4، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے آپس میں ڈیش بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمسائے کے ساتھ ڈیش سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 6، وہ شخص ڈیش نہیں ہو سکتا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، مومن نہیں ہو سکتا۔ سوال ب، سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، سوال ب کا جز نمبر 1، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ کوئی سے 3 نکات لکھیے۔ جواب میں ہم لکھیں گے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آنا چاہیے، ان کا ہر طرح خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 3، خوشی یا غم میں ان کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جز نمبر 2، ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی لمبی عمر ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جز نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہماری آج کی ڈائری، سبق بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کا ٹیسٹ ہوگا۔